ایک بہن نے کہا کہ میری والدہ بیرون ملک ہیں اور میرے نانا نانی فوت ہو گئے ہیں جیسے پاکستان میں، تو امی ان کی قبر کا تصور کر کے سورہ یاسین پڑھتی ہیں اور ایصال ثواب کریں تو کیا اس کا اجر ملے گا؟ دیکھیں، جب تک ہم دین نہیں سیکھتے نا، اسی قسم کی چیزیں پھر ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں اور کویسچنز بیدار ہوتے ہیں، ہم خود اپنی پرابلمز خود بناتے ہیں اور ان کے حل کے لیے خود ساختہ حل بھی نکالتے ہیں۔ اگر کوئی قریب، یعنی کس نے کہا کہ ایصال ثواب کرنے کے لیے مرحوم کی قبر سامنے موجود ہو یا آپ اسی سٹی یا اسی کنٹری کے اندر موجود ہوں؟ کہاں قید ہے؟ ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہاں لکھا ہے شریعت میں کہ اگر آپ ایصال ثواب کریں تو قبر کا تصور ضرور کرنا ہوگا؟ ہزاروں ہم مسلمانوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں جو دنیا سے پہلے پردہ فرما چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنے پردہ فرما چکے ان سب کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما لے، تو کیا ان سب کی قبروں کا تصور ہم کرتے ہیں؟ تو یہ بالکل بیجا قسم کی بات ہے۔ اپنی والدہ کو کہیں کہ آپ تھوڑا سا دین اور سیکھ لیں، آخری وقت ہے، مطلب عمر کا آخری حصہ ہوگا، اس میں دین سیکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں، بخاری کے اندر منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑھاپے تک علم سیکھتے رہتے تھے، تو جتنا علم سیکھنا بھی ممکن ہے وہ سیکھتے رہیں تاکہ اس قسم کی غلط فہمیوں سے دور رہیں۔ تو بہرحال ایصال ثواب آپ کرنا چاہیں، کوئی قبر کا تصور کرنا ضروری نہیں ہے، مرحوم کا تصور کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ صرف یہ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب میرا فلاں کو پہنچ جائے، تو اس وقت اگر مرحوم کا تصور نہ بھی لائے، ثواب آپ کا اللہ نے چاہا تو پہنچ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے اگلے کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلر کے پاس کسٹمر آتے ہیں، 4 جوڑے دیے، پھر جب 2 سل گئے کہتے ہیں 2 ابھی دے دیں اور باقی کی آپ CM پیمنٹ بعد میں دے دیں گے، اور پھر دوبارہ کبھی واپس نہیں آتے۔ اب ان جوڑوں کو رکھنا بہت مشکل ہے، کیا کیا جائے؟ اور اپنی اجرت اور مزدوری کیا اس کو بیچ کر حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو جی بالکل ایسا کریں گے کہ جو اس نے مزدوری نہیں دی اور آپ سی چکے تھے، انتظار کریں ایک مدت تک، اور مدت کا تعین ہوگا عرف کے مطابق کہ وہاں آپ کے جو ٹیلرز ہیں عمومی طور پہ کسٹمر کا کتنے عرصے انتظار کرتے ہیں، 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے، اس کے مطابق آپ انتظار کریں اور اس کے بعد ان سوٹوں کو بیچ کر اپنی مزدوری نکالیں۔ اگر کچھ پیسہ بچ جائے وہ اپنے پاس ضمانتاً رکھ لیں کہ چلو وہ آئے گا تو اتنا پیسہ کم از کم آپ کو دینا لازم ہوگا، اور اگر آپ چاہیں تو اس کے نامعلوم والد کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ لیکن اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ آ گیا فرض کر لیں تو اتنا پیسہ دینا ہی ہوگا، تو اگر امانتاً رکھیں تو بیسٹ ہے، ورنہ صدقہ کر دیں، اور آئے تو دے دیں، نہیں آئے گا تو آپ بریوز ذمہ ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ایک کمپنی کا مینیجر ہے، وہ جب آتا ہے آفس وغیرہ میں تو اس نے سب کو کہا ہوا ہے کہ تم میری تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرو، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس کی خواہش تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، کسی کو تعظیماً کھڑا کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس سے منع فرمایا کہ جب میں آؤں تو تم میری تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو۔ حالانکہ صحابہ کرام کی بہت خواہش تھی کہ سرکار کی تعظیم کا، ادب کا ہر پہلو اپنے پیش نظر رکھیں، لیکن نبی کریم نے منع فرمایا، تو اب وہ آ کے اس طرح کہتا ہے، بری بات ہے۔ لیکن بہرحال اگر وہ کہتا ہے اور آپ لوگ اس کی اتباع میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ بالکل گناہ گار نہیں ہوں گے۔ نیت بس یہ کریں کہ ہم اب ایک نقصان سے بچنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ نقصان پہنچائے گا، ناراض ہوگا، نقصان پہنچائے گا، تو آپ بری ذمہ ہیں۔ لیکن بہرحال وہ شخص آخرت میں قابل گرفت ہو سکتا ہے کہ اپنی آمد پر سب کو کھڑا کرے، اس سے اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اور سب کی حقارت ظاہر ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کو خواہ حقیر سمجھنا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ ہاں، جو طالب علم اپنے ٹیچر، دینی استاد کے ادب کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی بعمل پیر صاحب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، اس میں بھی خواہش ٹیچر یا پیر صاحب کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ افضل طریقہ یہ کہیں کہ بیٹھ جاؤ، بس میری تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو، یہ بیسٹ وے ہے۔ لیکن اگر ان کے کہنے کے بغیر کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی، تو اس کی گنجائش ہے، تو وہ تو چلو ایک دینی فضیلت ہے، اسے کون سی فضیلت حاصل ہے، تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کو جاب ملی، لیکن ریسیپشن کی جاب ہے، لیکن اسے کہتے ہیں کہ آپ کو پینٹ شرٹ لازم یہاں پہننی ہوگی ورنہ جاب نہیں ملے گی، کیا حکم شرع ہے؟ جی بالکل لڑکی کو انکار کرنا چاہیے، پینٹ شرٹ پہننا، جاب بہرحال ایک کر سکتی ہے بچی مجبوری کے اندر، لیکن ایک پینٹ شرٹ پہن کر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا ماحول بہت خراب ماحول ہوگا، اور صرف پینٹ شرٹ ہی نہیں پہننی ہوگی بلکہ کسٹمرز کو خوش بھی کرنا ہوگا۔ جو کوئی آئے گا اس سے اچھے انداز سے بات کرنا، مسکرا کے بات کرنا، وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے تو اس کو برداشت کرنا، یہ ساری ڈیمانڈ آگے چلتی جائیں گی،
اور ایک شریف بچی کے لیے اس قسم کے ماحول میں کام کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا وہ بالکل منع کر دے کہ میں اپنے ویسی عام لباس کے اندر آ سکتی ہوں، لیکن اس طرح کے لباس میں اور اس کے بعد جو پھر آپ کے مطالبات متوقع نظر آ رہے ہیں ان کو پورا کرنے کے سلسلے میں میری طرف سے پیشگی معذرت قبول کی جائے۔ یہ کہتے ہیں بچے نے پوچھا کہ متولی صاحب جو ہیں بعض اوقات انہوں نے مشاہدہ کیا، اب یہ حالت نماز میں مشاہدہ کر رہے تھے یا ویسے ہی کر رہے تھے کہ یہ کیوں متوجہ ہوئے کہ ان کی کال آتی ہے تو کبھی وہ موبائل نکال کے نمبر دیکھ کے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور پھر جب سجدے میں جاتے ہیں تو موبائل رکھ دیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ نماز کے اندر بعض اوقات وہ عمل جو نماز کی اصلاح کے لیے نہ ہو، دو طرح ہوتے ہیں، ایک عمل کثیر کہلاتا ہے، ایک عمل قلیل کہلاتا ہے۔ عمل کثیر تو وہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس نمازی کو دور سے دیکھیں کہ جب وہ یہ عمل کر رہا ہے تو ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ نماز میں نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پہ موبائل نکال کے دونوں ہاتھوں سے کچھ لکھنا پھر جیب میں رکھ لینا، تو جب وہ لکھ رہا ہوگا دور سے کوئی دیکھے گا تو یقیناً سمجھے گا یہ نماز میں نہیں ہے، یا دونوں ہاتھوں سے اپنی ٹوپی کو پکڑ کے یوں بال کو سیٹ کر کے پھر رکھنا، تو اس سے یاد رکھیں یہ عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اور عمل قلیل وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ نمازی کو مبتلا دیکھ کر شک و شبے میں پڑ جائیں کہ نماز میں ہے یا نہیں ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی اور بلا ضرورت ہے تو مکروہ ہوتی ہے، مکروہ ہوتا ہے یہ عمل۔ تو متولی صاحب نے جو کچھ کیا، اگر موبائل کی رنگ بج رہی ہے انہوں نے لے کر اس کو رنگ کو خالی بند کیا ہوتا، پھر تو یہ بالکل ایک ایسا عمل قلیل ہے کہ اس میں خلاف شرع زائد کوئی بھی کام نہیں ہوا۔ لیکن یوں نکال کر نمبر دیکھنا اور پھر ہاتھ میں پکڑ لینا، یہ نمبر دیکھنے والا عمل جو تھا یہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن بہرحال اگر تو ایسا لگے کہ نماز میں ہیں یا نہیں ہیں تو عمل قلیل ہے، نماز اب بھی ہو جائے گی، لیکن اتنا عمل مکروہ تھا۔ اور اگر یہ بالکل نہ کرتے بلکہ وہیں جیب میں اس کو بند کر دیتے، سائلنٹ پہ کر لیتے یا ہاتھ میں لے بھی لیا چلے تو پھر نیچے رکھتے، لیکن نمبر وغیرہ نہ دیکھتے تو بلا کراہت صحیح تھا۔ تو اس لیے متولی صاحب کے اس عمل پر ابھی بالکل تنقید نہیں ہو سکتی ہے، آپ کا مشاہدہ ایک الگ ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر نمبر دیکھا ہو تو تھوڑی بہت کراہت ہے، ورنہ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ دوبارہ ہم آف ایئر کویسچنس کی طرف آتے ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ ہم گاؤں میں جانور پالتے ہیں، کچھ ہم نے صرف دودھ کے لیے رکھے ہوتے ہیں، ہم گھر میں دودھ پیتے ہیں، بچ جاتا ہے تو بیچ دیتے ہیں، یعنی دودھ بیچ دیتے ہیں، اور یہ جانور صرف اس وقت ہم بیچتے ہیں کہ جب اسے بدلنا مقصود ہوتا ہے، جیسے گائے ایک وقت میں آ کر یا بھینس ایک وقت میں آ کے دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے تو بدل دیا، دوسری لے لی۔ اور کہتے ہیں کچھ جانور ایسے ہیں جو ہم نے خالص بیچنے کی نیت سے لیے ہیں، ہم انہیں اس وقت بیچتے ہیں جب وہ بچہ دینے کے قریب آتے ہیں، اور ان کے لیے چارہ ہم اپنی زمین پر اگاتے ہیں یا زمین ٹھیکے پہ لے کر اس پہ چارہ اگاتے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے یہ بتا دیجئے۔ دیکھیں پہلے جو جانور آپ نے دودھ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جو جانور دودھ کے لیے رکھا ہوتا ہے یہ ایک مخصوص تعداد میں ہوں، اور جیسے بکریاں ہیں تو 40 بکریاں ہوں، اور یہ سال کا اکثر حصہ جنگل میں چرتے ہوں، یعنی بالکل مفت کا چارہ جنگل میں جا کے چرتے ہوں، تو ان کو سائمہ کہتے ہیں، ان پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ لیکن اگر دودھ مقصود نہ ہو بلکہ گوشت ہو، یا دودھ ہی مقصود ہو لیکن جنگل میں جا کے نہیں چرتے بلکہ آپ گھر پر ان کو چارہ لا کر دیتے ہیں، ایسی صورت میں یہ بالکل سائمہ نہیں بنتے ہیں، اور جب سائمہ نہیں ہے تو زکوٰۃ سائمہ کے اوپر ہوتا ہے، سین سے سائمہ ہے، تو ان پر زکوٰۃ نہیں بنتی ہے، اور چاہے ہزاروں کی تعداد میں ہوں، یہ تو آپ ہٹا ہی دیں۔ اب آ جائیں دوسرے جن جانوروں کو آپ نے تجارت کی نیت سے خریدا ہے کہ آگے بیچیں گے، یہ مال تجارت ہے اور ان کے اوپر زکوٰۃ ضرور بنے گی۔ یہ جب آپ سال گزر جاتا ہے، سال جب ان کو خریدیں نا تو ان کا سال لکھ لیجئے، اور جب سال تمام ہو جائے اس کے بعد جو اس وقت کی موجودہ قیمت ہے اس کے مطابق آپ ان کے پہلے قیمت نکالیں، اور قیمت کا 2.5% بطور زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کی 25 سال پہلے شادی ہوئی تھی، پھر کسی وجہ سے بیوی سے جھگڑے ہو گئے، انہوں نے طلاق دے دی، بیوی نے بچی کو اپنے ساتھ لے گئے، انہوں نے کورٹ میں کیس کیا تھا، لیکن 25 سال تک وہ کیس وغیرہ چلتا رہا، حتیٰ کہ بھائی کے انتقال سے کچھ عرصے پہلے وہ کیس عورت جیت گئی، وہ بچی کو لے گئی، اور اس دوران انہوں نے بھائی سے بچی کو بالکل بھی نہیں ملنے دیا، حتیٰ کہ بھائی کا انتقال ہو گیا، اور جنازے پر بھی وہ لوگ نہ خود آئے نہ بچی کو آنے دیا، چہرہ تک نہیں دیکھا۔ لیکن کہتے ہیں اب جب وراثت تقسیم ہونے لگی ہے تو وہ لوگ آ گئے ہیں اور بچی کو بھی پیش کر دیا، بچی بڑی ہو گئی ہے، اس کے اپنے 2 بچے ہو گئے ہیں، تو وراثت میں سے یعنی بھائی کی وراثت میں سے اس کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔
دیکھیں بالکل ملے گا، بچی تو بہرحال وارثہ ہے، اس کو ملے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ بچی کو چھوٹی بچی بھی نہیں تھی جب یعنی وراثت کے اندر اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، پہلے دور رہتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمارا حق ہے۔ اچھا آپ کو اپنا حق تو یاد آ گیا وراثت کے سلسلے میں، جب مال کی بات آئی تو حق یاد آیا، باپ کا حق یاد نہیں آیا تھا؟ اور بروز قیامت جو باپ کے حق میں شدید قسم کی کوتاہی کی، اور جب تک وہ عورت جس کو ڈائیورس نہیں ہوئی تھی اس نے شوہر کے حق میں بدتمیزی کی، اس کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ کہ شوہر کا کوئی حق نہیں ہوتا، کہ باپ کا کوئی حق نہیں ہوتا؟ بہرحال یہ سمجھایا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کی بنا پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچی کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا، اس کو بالکل وراثت میں سے ملے گا، آدھا حصہ اس کا ہوگا، اور اس کے بعد پھر دیگر جو ورثاء ہیں ان کو ملے گا۔